راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں پروگرام کی میزبان مینا پرویز۔ سلام قبول کیجیے۔ سب کی سننا یعنی بہت زیادہ سننا اور سنتے ہی رہنا، یہ ہے ایک اچھی نصیحت، اور ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ بولیں کم سنیں زیادہ۔ ہم بہت سے اچھے نشر ہونے والے پروگراموں کو سنیں جس میں موسیقی ہو، نصیحت آموز باتیں ہوں اور آوازیں ہوں، اور یہ سبھی کچھ ہے راہ زندگی میں۔ اب بہت کچھ سننا ہے تو کہنا کب ہے اور کس سے کہنا ہے؟ چلیے ہم سے کہیے، اور پھر دل کی بات اس سے جو مناجات درخواستیں سنتا ہے اور وقت پر جواب دیتا ہے۔ ہمیں اسی کے سامنے اپنے بشر ہونے کا اقرار کرنا ہے، خدا کے حضور آنا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، جو سب کی سنتا ہے اور وقت پر جواب دیتا ہے۔ ہم اس کی جانب اپنا کان لگائیں اور اس کی بھی سنیں۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سنتے ہوئے۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب، اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ وہ جو سب کی سنتا ہے، وقت پر جواب دیتا ہے، اس کی حمد، اس کی تعریف کرتے کر اس کی حمد، اس کی تعریف کی۔ اگر حمد و ستائش کا کوئی زبور، گیت، روحانی غزل آپ اپنی پسند پر سننا چاہیں جو پروگرام میں نشر ہوتی ہیں، تو پروگرام کے پتے پر خط لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ کال کرنا چاہتے ہیں یا SMS نمبر ہے 0333482596 ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور۔ آپ ضرور رابطہ کیجیے اور پروگرام سے متعلق اپنی رائے دیجیے۔ بتاتے چلیں کہ آج مقابلہ خطوط نویسی کے نتائج کا اعلان ہے، اور نتیجہ تو واضح ہے کیونکہ ہم آپ کے خط ساتھ ساتھ نشر بھی کر رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے کثیر تعداد میں اس مقابلے میں شرکت کی۔ تو صحت کی باتیں سن لیتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ مشترکہ طور پر کیا فیصلہ کیا گیا اور کون ہے جو انعام کے حقدار ٹھہرے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ انعام میں حوصلہ افزائی تو صرف اس لیے ہے کہ نشاندہی ہو جائے، باقی مقابلے کا مقصد یہ ہے کہ خط لکھنے کا جذبہ پروان چڑھے اور آپ خوب لکھیں اپنے پروگرام راہ زندگی کے نام خط۔ وقت ہے کہ سنیں سلسلہ صحت کی باتیں۔ ڈینگی مچھر جو پھر سے سر اٹھا رہا ہے، اور اس سے ڈرنا نہیں بلکہ اپنی بہت سی احتیاط کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ باقی کی باتیں ڈاکٹر کی زبانی۔ سلسلہ صحت سب کے لیے لے کر حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ اس وقت میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر ثنا البرٹ۔ تو ثنا، ہم آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر ثنا، ہم آج آپ کے ساتھ کچھ بیماریوں پر بات کرنے والے تھے جو کہ مچھروں کے ذریعے سے پھیلتی ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ مچھروں سے ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریاں ہی زیادہ کامن ہیں جو پھیلتی ہیں۔ تو کیا ہم آپ کے ساتھ آج ڈینگی پر تھوڑی سی بات چیت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ تھوڑا سا کہ ڈینگی ہوتا کیا ہے؟ ڈینگی بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ مچھر جو ہوتا ہے یہ کھلے پانی میں رہتا ہے اور صاف پانی میں رہتا ہے،
جب یہ وہاں پہ اس کی پرورش ہوتی ہے وہیں پہ ساری اس کی گروتھ ہوتی ہے. جب یہ کسی انسان کے اوپر جا کے بیٹھتا ہے تو یہ پھر اس کو بائٹ کرتا ہے. بائٹ کرنے کے بعد جو ڈینگی وائرس ہوتا ہے یہ اس کو بلڈ کے اندر چھوڑ دیتا ہے. وہ وائرس جو ہوتا ہے وہ پھر جا کے ہمارے برین میں یا ہمارے دماغ پہ جا کے جو ہے کام کو، اس کی فنکشننگ کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ سائنز اینڈ سمٹمز، ڈفرینٹ بیماری کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. یعنی ڈینگی جو ہے وہ اصل میں وائرس کا نام ہے، مچھر کا نام نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے جب یہ ڈینگی وائرس انفیکٹ ہو جائے، کسی کے اندر چلا جائے، تو اس کو پتہ کیسے چلے گا اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ اس بیماری کی علامات کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک نہیں ہے ہمارے پاس، کسی بھی عام بیماری کی طرح کے اس کے علامات ہیں. اس میں سب سے پہلے مریض کو بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے جو کہ 104 تک بھی ہو سکتا ہے، اور موسٹلی اس بیماری میں جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ مریض کو بہت زیادہ فیور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بخار ہوتا ہے جو کہ بالکل بھی ڈاؤن نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری علامات ہوتی ہیں کہ مریض کے جسم میں درد ہو رہی ہوتی ہے، مریض کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کہ مریض جو ہے اپنے روزمرہ کے جو اس کے کام کاج ہوتے ہیں وہ کرنے سے قاصر رہتا ہے. تو اگر کسی مریض میں یہ علامات نظر آنے لگ جائیں تو اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر کسی مریض کو 2 سے 3 دن 104 یا بہت زیادہ بخار رہتا ہے، 103 102 اس طرح سے، اور وہ بخار کم نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس مریض کو چاہیے کہ وہ فوراً ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے. اور میں یہ کہوں گی کہ بجائے کہ آپ کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں. ہمارے گورنمنٹ میں بہت اچھے ہمارے پاس ڈینگی ریسرچ سینٹرز ہیں جہاں پر کہ ہم لوگ جا کے پیشنٹس کو باقاعدہ مریضوں کو چیک کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد میں ان کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. وہاں پہ ان کو ایک اسپیشل طریقے سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو ایک پراپر انوائرمنٹ ایسا پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو ڈیزیز ہے وہ مزید نہ پھیلے. اور ان کو وہاں پہ رکھنے کا ریزن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم مریض کو 24 گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھیں، تاکہ کہیں بھی کوئی بھی ایسا وقت آئے کہ جہاں پہ ہمیں لگے کہ مریض آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو ہم فوراً سے اس کو ٹریٹمنٹ دے کے اس کی جان بچا سکیں. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہ بیماری ہونے کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے، پر اس کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے اس بیماری سے بچا جا سکے؟ دیکھیں، اس سے بچنے کا بہت سمپل طریقے ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے یہ کہ جو عام لوگ گھر میں ہوتے ہیں وہ اپنے بازوؤں کو کور رکھیں. اس کے علاوہ کوئی اور احتیاطی تدابیر بھی ہیں؟ جی ہاں، بالکل. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے گھر میں جو برتن ہیں جس میں پانی پڑا ہوا ہے صاف، آپ اس میں پانی سٹور نہ کریں. اگر آپ کو پانی سٹور کرنا پڑتا ہے تو آپ اس پانی کو کور رکھیں تاکہ وہ مچھر اس پانی کے اندر آ کے اس کی پرورش نہ ہو سکے. یہ سب سے بڑا طریقہ ہے، سب سے میجر طریقہ ہے کہ آپ اپنے ایریا میں، اپنے محلے میں یا اپنے گھر میں اس مچھر کی گروتھ کو، اس مچھر کی پرورش کو روک سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں جو ڈینگی کے خاص کر مریض ہوں ان کے اوپر ایک ہرے رنگ کی مچھردانی ہوتی ہے. یہ ہرے رنگ کی اس میں کوئی خاصیت ہے یا کیا اس طرح کی مچھردانی کیوں لگائی جاتی ہے ان کے اوپر؟ دیکھیں، یہ چیز جو ہم لگاتے ہیں نا، یہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ مریض کو مچھر کے کاٹنے سے بچایا جا سکے. نہ صرف مچھر کے بلکہ اور بھی جو وہاں پہ ایک آپ ایریا میں رہتے ہو وہاں پہ بہت سارے انسیکٹس ہوتے ہیں، بہت سارے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ سے دور رکھنے کے لیے ہو سکتا ہے ڈینگی کا وہاں پہ مچھر نہ ہو لیکن ملیریا کا ہو، تو اس سے ان سب چیزوں سے پریونٹ کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کو کور رکھتے ہیں تاکہ اس کو ایک کول انوائرمنٹ ملے اور وہ جو ہے اس کی جو سمٹمز ہیں وہ فردر بڑھیں نہیں. ایک دفعہ جب ڈینگی کا مچھر کاٹ کے جاتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے آ کے کاٹتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس دوبارہ سے جب کاٹتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے جو ہے ڈیزیز کو بہت زیادہ پریویل کرتا ہے، اور اس چیز کو روکنے کے لیے کہ مزید مریض کو جو ہے اس میں طبیعت اس کی مزید نہ خراب ہو، سمٹمز اس کے مزید ورس نہ ہو، اس چیز کو روکنے کے لیے ہم مریض کو ایک کور کے اندر رکھتے ہیں تاکہ آگے بھی ہمیں ڈیزیز کی کمپلیکیشنز نہیں چاہیے ہوتی ہیں. کمپلیکیشنز کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری بیماریاں ایک وقت میں انسان کو ہو سکتی ہیں. ڈینگی کی احتیاطی تدابیر جب آپ بتا رہی تھیں تو کئی بار ٹی وی پر بھی ایسی ایڈ آتی ہے ایسی ادویات کی یا ایسے لوشنز کی جن کو استعمال کرنے سے مچھر آپ کو نہیں کاٹتا، تو کیا یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ اس کو رات کو لگا کر سوئیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا آپ کے اس وقت کا جو آپ نے ہمیں دیا، اور آپ سب کا بھی شکریہ جو آپ اس وقت میں ہمارے ساتھ رہے. اور یاد رکھیے، ڈینگی سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے لڑنا ہے. ہم سن رہے تھے سلسلہ صحت کی باتیں اور ہم نے بات کی ڈینگی سے متعلق. اور ڈینگی مچھر ایک ایسی بیماری کا سبب بن رہا ہے جس میں احتیاط بہت ضروری ہے.
تو بہت زیادہ احتیاط رکھ کر، محتاط رہ کر اس سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور یہ جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ انعام مقابلے میں آپ نے حصہ لیا۔ پروگرام راہ زندگی میں خطوط نویسی کا مقابلہ جاری ہے۔ بہت سے لسنرز کلب نے اس میں شرکت کی، بھرپور شرکت کی اور اس مقابلے کو کامیاب بنایا، اور خطوط اتنے تھے کہ متعلقہ شعبے کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہم ان خطوط کو پڑھ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں سبھی کے جنہوں نے اس میں شرکت کی، خط لکھے اور خط کے جواب میں آپ کو خط بھی ملے ہیں۔ بھرپور شرکت کی ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے بہت سے ساتھیوں نے، پھر سنگت ریڈیو لسنرز کلب سے بہت سے ساتھی اس مقابلے میں شریک ہوئے، شارٹ ویو لسنرز کلب سے نانکانہ صاحب سے ساتھیوں نے اس میں شرکت کی، شارٹ ویو میڈیا کلب کے ساتھی ہمارے ساتھ ہوئے، شیخوپورہ سے، اور شیخوپورہ سے انفرادی طور پر، دوسرے علاقوں سے بھی انفرادی طور پر بہت سے خط لکھے گئے جن کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ بدین سندھ سے سراج الدین نظامانی نے خطوط لکھے اور شرکت کی، اور چونڈا سیالکوٹ سے بہت سے ساتھی اس مقابلے میں تھے۔ مشترکہ طور پر جو فیصلہ کیا گیا، اور یہ فیصلہ بہت مشکل تھا کیونکہ بہت سے خط تھے جو دیدہ زیب بھی تھے، اور ان خطوط کا مضمون بھی ایسا جو بتا رہا تھا کہ آپ راہ زندگی سے کس قدر محبت رکھتے ہیں، اور خواہش تو ہماری یہ تھی کہ ہر ایک خط چنا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ہم نے ہر ایک خط کو غور سے پڑھا اور اسے چن بھی لیا، منتخب بھی کر لیا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جہاں 2 نام لینے تھے، تو وہ 2 نام ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ان میں ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے عبد الغفور کیسر ہیں، اور ملک اللہ بچایا کھوکر سنگت ریڈیو لسنرز کلب مظفر گڑھ سے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ سبھی ساتھیوں نے بھرپور شرکت کی، اور آپ کے خط، سبھی خط پروگرام میں شامل ہوں گے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ خطوط نویسی کا مقابلہ جاری ہے، یعنی قلم روکنا نہیں، لکھتے رہنا ہے۔ اب تک جو خطوط ملے ان میں بھی آپ نے تفصیل سے لکھا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ہمارے لیے یہ مشکل ہو رہا تھا کہ کس خط کو منتخب کریں اور کسے رہنے دیں، تو آپ سبھی نے خوب لکھا۔ ہم نے یہ جانا کہ آپ راہ زندگی کو سن رہے ہیں، اور ہر ایک سلسلہ آپ کی سماعتوں سے گزر رہا ہے، اور آپ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ شکریہ، اور مقابلہ جاری ہے۔ نومبر اور دسمبر کے خطوط مقابلے میں شامل ہوں گے، تو پتہ ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں۔ پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ جن ساتھیوں نے SMS اور کالز کی ہیں، ہم انہیں مقابلے میں شامل نہیں کر سکے کیونکہ یہ مقابلہ خطوط نویسی کا ہے۔ تو جو لکھے گئے خط اور جو بذریعہ ڈاک ہم تک پہنچے، بس انہی کو ہم نے اس مقابلے کا حصہ کیا۔ بے شک خط لکھ کر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کاغذ اور قلم اٹھایا اور آپ نے خط بھیجا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور دلی طور پر اس ساری محبت کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ پروگرام راہ زندگی سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے شکریہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اور جن ساتھیوں نے نانکانہ صاحب سے پروگرام میں شرکت کی، اس مقابلے میں شرکت بھی کی جو خطوط نویسی کا تھا، بلوچ ریڈیو لسنرز کلب پاک پتن بھی انہی میں شامل رہا، یعنی چودھری فہیم نور صاحب نے شرکت کی، اور آپ کا کہنا ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ خوبصورت تحریر آپ نے کی، اور آپ نے لکھا ہے پروگرام میں ہمیں ماسٹر جی کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، جو کہانی آپ پیش کرتے ہیں وہ بھی خوبصورت ہے۔ پروگرام اپنے سیگمنٹس کے بغیر بالکل ادھورا ہے، اور ہم اچھے سیگمنٹ پیش کرنے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قلم کاغذ کا رشتہ برقرار رہے، اور خطوط لکھنے کی روایت یوں ہی رہے۔ جی ہاں، اسی لیے اس روایت کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنکھ نے کیا دیکھا کہ دل پر اثر کر رہا ہے۔ میں بل کی ادائیگی کے لیے بینک کی قریبی برانچ میں پہنچا۔ بینک کی کھڑکی بند تھی، لیکن لوگ قطاروں میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ میں بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کلرک آیا، کھڑکی کھلی اور یکدم قطاروں میں کھلبلی مچ گئی اور قطاریں ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ بل جمع کرانے والوں کی تعداد میں ایک باری اضافہ ہو گیا۔ اب کھڑکی پر بڑا دباؤ تھا۔ کلرک بہت اعتماد اور سکون سے اندر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کھڑکی میں کئی ہاتھ ٹھونسے ہوئے تھے
لوگ ایک دوسرے کو کھینچ کر قطار میں کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی کلرک نے کام شروع کیا، لوگوں کا ہجوم کھڑکی کے گرد کھڑا ہو کر شور مچانے لگا۔ چند ایک نوجوان بھاگ کر آئے اور لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑکی کی سلاخیں پکڑ لیں۔ اب تو وہ دھینگا مشتی شروع ہوئی کہ الامان الحفیظ، مجال ہے جو کسی کی بات بھی سننے کے لیے کوئی تیار ہو۔ اسی اثنا میں کلرک نے کھڑکی بند کر دی اور کہا ادھر گیٹ کی طرف سے آئیں۔ لوگوں نے ادھر دوسری طرف قطاریں بنا لی۔ ایک بزرگ نے لوگوں کے آگے پیچھے ہونے پر بڑا احتجاج کیا کہ یہ لوگ پہلے کام کروا لیتے ہیں، پھر قطاریں توڑنا شروع کر دیتے ہیں اور خواہ مخواہ آگے بڑھ کر اپنا کام کروانا اصول کے خلاف ہے۔ بھائی، نیز یہ کہ ہمارے ملک میں کوئی طریقہ ہی نہیں رہ گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور سب کچھ کروا لیتا ہے، غریبوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اب یہ بل جمع کروانا بھی بھائی کوئی مسئلہ ہے، مگر اس کو بھی ایک گمبھیر مسئلہ بنا لیا گیا ہے۔ جو لوگ پہلے قطار میں باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر ایسے چالاک اور تیز ترار لوگوں کا کام جو دوسروں کے بل لے کر اپنی اور کلرکوں کی مٹھیاں گرم کرتے ہیں بھگتا دیا جاتا ہے۔ غضب خدا کا پوچھنے والا کوئی نہیں یار۔ پھر بابا جی نے کھڑے کھڑے سیاست پر وہ لیکچر دیا اور وہ اسمبلیوں سے لے کر عوام کی ناگفتابہ حالت پر وہ باتیں کی کہ سننے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ نیز پرانے زمانے کی دیانتداری، انصاف، ہمدردی اور احساس ذمہ داری کا اس دل سوزی سے ذکر کیا کہ تمام کھڑے لوگوں کو جیسے بس یوں سمجھ لیں جیسے ان کا دل چاہ رہا ہو کہ ان بابا جی کو ملک میں اپنا نمائندہ بنا کر ملکی حالات صحیح کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ایک لڑکا باہر سے قطاروں کو توڑتا اور دھکم پیل کرتا آگے بڑھا اور بالکل اگلے آدمی کی مٹھی میں ایک خطیر رقم اور بل تھما کر اس کے کان میں کچھ کہنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ بابا جی جناب پورے غصے میں اور جذبے سے لائن چھوڑ کر لال پیلے غصے میں آگے بڑھے اور اس نوجوان سے الجھ گئے۔ بابا جی کی حمایت میں اور بھی کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں بلوں کی ادائیگی کا کام چلتے چلتے ایک بار پھر رک گیا۔ اب جب کچھ دیر یہ ہنگامہ ختم نہیں ہوا تو قطاروں کو درست کرنے کے لیے ایک بار پھر کلرک حضرات نے اپنا کام چھوڑ کر باہر ٹہلنا شروع کر دیا۔ لوگ بہتیرا کہتے رہے مگر ان کے کان پر جیسے کوئی جوں نہیں رینگی۔ اسی اثنا میں بابا جی کی نظر اپنے محلے کی ایک ننھی بچی پر پڑی۔ بابا جی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا پیسے مجھے دے دو، میں جمع کرا دوں گا۔ نزدیک کھڑی ایک برقع پوش خاتون نے بھی بابا جی کو بل اور پیسے تھماتے ہوئے التجا کی، بابا جی میرے پیسے اور بل بھی جمع کرا دیں، آپ کی مہربانی۔ بابا جی نے عذرائے ہمدردی اس سے بھی بل پکڑ لیا اور ادھر تھوڑی سی خاموشی ہوئی اور ماحول کچھ درست ہوا تو اچانک بابا جی کی نظر ایک کلرک پر پڑی۔ انہوں نے اس کا نام لے کر آواز دی، وہ صاحب ادھر آئے۔ وہ بابا جی کے واقف تھے۔ بابا جی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تینوں بل اس کے سپرد کیے اور خود لائن سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ صاحب جن کا نام غالباً حنیف تھا جلدی سے اپنی سیٹ پر گئے، پھر دوسری سیٹ پر آئے اور بل جمع کروا کر ان کے باقی حصے بابا جی کو دے دیے۔ بابا جی ابھی ان حنیف صاحب سے باتیں کرنے میں مصروف ہی تھے کہ باقی لوگوں نے احتجاجاً بابا جی پر آوازیں کسے اور کہا تمہاری دیانتداری، حق پرستی اور احساس اصول پرستی کہاں گیا؟ اب وہ کہاں گئے حالات؟ اب وہ مزاج کہاں گیا جناب؟ بابا جی مسکرانے لگے۔ ایک آدمی نے کہا یہاں جس کا بھی بھائی داؤ لگتا ہے وہ فائدہ اٹھانے میں دریغ نہیں کرتا۔ اس ملک میں بھائی کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ابھی یہ بزرگ بڑے اصول بتا رہے تھے، اب ذرا سی واقفیت کی بنا پر سب اصول بالائے طاق رکھ کر اپنے کام سے فارغ بھی ہو گئے اور بیچارے قطار والے اسی طرح کھڑے ہیں۔ بابا جی تھوڑے سے کھسیانے ہو کر مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے باہر کی طرف کھسک گئے۔ سلسلہ ہم سن رہے تھے چشم بینا اور اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں ہے، لیکن پروگرام کا وہ اہم حصہ جس میں آپ اور ہم مل کر خدا کے حضور آتے اور دعا کرتے ہیں یہ بڑا ہی خاص ہے اور اس میں آپ کی شرکت کا شکریہ بھی، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ذرا یہ معلومات نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ پروگرام کا حصہ ہو سکیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117،
फैसल आबाद पाकिस्तान और कॉलिंग नंबर 0333482596 आइए खुदा उनके हुजूर झुकते और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ काज़ मुतलक खुदावंद, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं क्योंकि हम तेरी कारीगरी हैं। तूने हमें तख्लीक किया है, निज़ाम हस्ती को तू चला रहा है, तू बड़ा खुदावंद है। इस वक्त ऐ खुदावंद कुराए अर्ज पर फैली हुई वबा की सूरत हाल को हमने तेरे हाथों में दिया है। अगर कहीं कोई परेशानी है और बीमारी की वजह से, मौसम की तुंदी, तब्दीली और तेजी की वजह से कोई बीमार है, तो ऐसे हालात में तेरे कवी हाथ को देखे कि तू शिफा देने पर कादिर है। हम तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तमाम सामाइन को तेरे हाथों में देते हैं और एक होकर तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं कि तू रहम फरमा और अपने फजल से भर दे। सभी कुछ मांगते और पाते हैं तेरे ही नाम से, आमीन। प्रोग्राम राह जिंदगी सुनने का शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। मीना परवेज को प्रोग्राम